شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت سے نازل کیا گیا، اور وہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی نازل ہوتا تھا۔ تو یہ جو اس آیت مبارکہ میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور وہاں 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا قدر والی رات میں، شب قدر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا ایک ہی مرتبہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں، جس میں لیلۃ القدر تھی، جو قدر والی رات تھی جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اس رات میں لوح محفوظ سے اکٹھا پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ آسمان دنیا اس آسمان کو کہتے ہیں جہاں سے اس دنیا کے امور چلائے جاتے ہیں، یا زیادہ امور کا تعلق اس دنیا کے جس آسمان سے، وہ آسمان دنیا ہے۔ اور بعض نے فرمایا نہیں، 7 میں سے سب سے آخری وہ آسمان دنیا ہے۔ اور پھر وہاں سے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا۔ تو رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں جوڑ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تھا، ہر سال حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری رمضان میں تقریباً پورے قرآن کریم کا سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے دور 2 مرتبہ کیا۔ 2 مرتبہ پورا قرآن کریم آپ نے ان کو سنایا، انہوں نے آپ کو سنایا۔ قرآن کریم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے رمضان میں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ بہت سارے حضرات کا معمول ہے 30 قرآن کریم رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم، اور 10 پارے پڑھنے والے تو خیر الحمدللہ شاید آج بھی لاکھوں میں ہیں جو 10 پارے روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ گھر میں خواتین پڑھ لیتی ہیں الحمدللہ، صبح اشراق کے بعد سے، فجر کے بعد سے شروع ہوتی اور زوال تک، ظہر تک، عصر تک یہی کام ہے کہ بس قرآن شریف پڑھنا اور پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور زمانہ حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان گرامی قدر، جس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم پر 30 نیکیاں ہوئیں۔ نیکی کرنسی ہے، سکہ رائج الوقت ہے، آخرت کا، قیامت کا، اللہ سبحانہ و تقدس کا، جنت کا۔ ہمارے ہاں بڑا شور و غوغا ہے اس بات کا کہ قرآن کریم صرف پڑھتے چلے جانا، پڑھتے چلے جانا، تلاوت کرنا، اس کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہے، اس کا نور ہے، اس پر اجر ہے، اس سے دل کا زنگ اترتا ہے، اس سے روح نورانی ہوتی ہے، منور ہوتی ہے۔ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو وہ کل یہ بھی کہہ دیں گے یہ جو اللہ 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 کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بار بار سبحان اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بار بار اللہ اکبر پڑھنے کا کیا؟ وہ تو ذکر کے منکر ہو جائیں گے جس سے پورا قرآن کریم بھرا پڑا۔ اگر یہی سائیکی ہے، یہی معیار ہے کہ ہر بات عقل کے ترازو پہ تولنی ہے،
تو پھر کل آپ یہ بھی کہہ دیں گے اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے. آپ کہیں گے صبح شام جو کلمہ طیبہ کی اور استغفار کی اور تیسرے کلمے کی اور درود شریف کی تسبیح اس کا کیا مطلب ہے. آپ کہیں گے اللہ نے اپنے نبی پہ رحمت اتارنی ہے, آپ درود شریف کیوں پڑھتے ہیں لوگ تو یہ بھی کہہ دیں گے. اگر یہی معیار ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کے پڑھنا اور جو چیز سمجھ کے نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, تو کل لوگ لفظ اللہ اللہ کا بھی انکار کر دیں گے. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ ان الفاظ کی اپنی نورانیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت رکھی ہے, اس میں نور رکھا ہے, اس میں روشنی رکھی ہے. اس سے دل صاف ہوتا ہے, اس سے زنگ اترتا ہے, اس سے روح میں پاکیزگی آتی ہے, اس سے قلب و جگر میں ایک نورانیت, ایک روشنی, ایک طہارت, ایک پاکیزگی, ایک تقدس آتا ہے. اس سے طاقت ملتی ہے روحانیت کی, جس سے آپ شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف لڑتے ہیں. اور اذکار میں سب سے بہترین ذکر قرآن کریم ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وقد خرج منہ. قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منہ, ان کی ذات اقدس سے نکلا ہے. قرآن کریم اللہ کی صفت ذاتی ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ صفت ذاتی ہے. جیسے اللہ کو فنا نہیں, اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں, اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں. یہی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الف پر 10 نیکیاں ہیں, لام پر 10 نیکیاں ہیں, میم پر 10 نیکیاں ہیں. تو آپ نے نیکیوں کی مثال دینے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ لفظ تو آپ ذرا دیکھیں, الف لام میم. ہے کوئی مائی کا لال جس کو الف لام میم کا معنی پتا ہو, اور آپ فرما رہے ہیں الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں. تو آپ نے تو سمجھانے کے لیے لفظ ہی وہ استعمال کیا کہ سارے اعتراضات و اشکالات و سوالات کے دروازے بند کر دیے اور ہر بات کا جواب دے دیا. آپ نے بتلا دیا کہ بغیر سمجھے بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ عبادت کرنے والے سے عالم کا مقام درجہ بلند ہے. عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. تو اگر کوئی سمجھ کر پڑھے گا تو اسے تو بے انتہا ثواب ملے گا, اس کا تو اجر بڑھ جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بغیر سمجھے صرف اللہ کا کلام سمجھ کر روحانیت کے لیے, نور کے لیے, اندرونی طاقت کے لیے, دل کے زنگ کو دھونے کے لیے, روح کو طاقتور کرنے کے لیے, پاکیزگی, طہارت اور تقدس حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کر رہے ہیں, ان کو منع کر دیا جائے جی آپ یہ تلاوت نہ کریں جب تک آپ سمجھے نہیں. یہ کوئی بات نہ ہوئی. بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے الف لام میم کا لفظ استعمال کیا جس میں 3 حرف ہیں, اور آپ نے فرمایا الف پر 10 نیکیاں, لام پر 10 نیکیاں, میم پر 10 نیکیاں. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ الف لام میم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا, یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہیں. تو الف لام میم کی مثال دے کر آپ نے, اور پھر نیکیاں گنوا کر اور یقینی طور پہ بتلا کر کے نیکیاں ملتی ہیں. پورے قرآن کریم کی مثال ہی الف لام میم سے دی, تو یہ بتلا دیا کہ یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی تو میں نہیں معلوم, ان پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, جب کوئی سوچ سمجھ کر پڑھے گا, علم حاصل کرے گا, قرآن کو سمجھے گا, تو اس کی کیا فضیلت اور کیا ثواب اور کیا اجر اور کیا مقام ہوگا. تو یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تلاوت نہ کی جائے, پڑھتے چلے جانا پڑھتے چلے جانا, اس کا کیا مطلب ہے. یہ تراویح کے اندر قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, سمجھ تو آتا نہیں. اس کا پڑھنا, اس کا سننا عبادت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا پڑھنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, دل کو سمجھ میں آتا ہے, روح کو سمجھ میں آتا ہے. نفس کے خلاف جو یہ مقاومت پیدا کرتا ہے, نفس کو سمجھ میں آتا ہے, شیطان کو سمجھ میں آتا ہے. تبھی تو آپ کو اس کام پہ لگا رکھا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہتے پھریے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرو, بغیر سوچے سمجھے نہ. تو آپ نے کوئی انسٹیٹیوشنز قائم کیے جہاں آپ قرآن سمجھاتے ہو لوگوں کو. آپ کا انسٹیٹیوشن تو ایک ہی کام کر رہا ہے, آپ لوگوں کو تلاوت کرنے سے روک رہے ہیں اس نام پر کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تو پڑھنا چھوڑ دو. قربان جائیے, آپ کو پورے قرآن کریم سے سمجھ آیا بھی تو کیا آیا, بس یہ بات سمجھ میں آئی پورے دین کے ذخیرے سے کہ لوگوں کو تلاوت سے روک دیا جائے. نہیں میرے بھائی, آپ سے خطا ہو رہی ہے, آپ سے غلطی ہو رہی ہے, آپ کے فہم میں کہیں کوئی کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی کوتاہی ہے. آپ صحیح استاد سے نہیں پڑھ رہے,
آپ صحیح جگہ سے علم حاصل کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ نبی کی حدیث ہے فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو۔ فہم اپنی جگہ ہے، عمل اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی باعث سے برکت، اس کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے۔ تبرک بالقرآن، اس سے برکت حاصل کیا کرو۔ اور آپ فرما رہے ہیں اس لفظ کے بارے میں جس کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا، آپ فرما رہے ہیں اس پہ نیکیاں ملتی ہیں، پورے قرآن پہ نیکیاں ملتی ہیں، تلاوت پہ نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں، سننے والے کو نیکیاں ملتی ہیں، نماز کے پڑھنے میں، تراویح کے پڑھنے میں اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمیں قرآن سے والہانہ محبت عطا فرما دے، ہمیں قرآن کا شغف عطا فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار، اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا و نور عیوننا و جلاء احزاننا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارے غموں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر ہمارے دل روشن ہوں گے، پھر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے، پھر ہمارا دل ہی تلاوت قرآن میں لگے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ